السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں حجازی میڈیا۔ 5 بھائی تھے اور وہ علم کے حصول میں دارالعلوم دیوبند گئے۔ ان میں سے 4 بھائی وہ دارالعلوم دیوبند سے تعلیم مکمل کر کے پاکستان لوٹے، بلکہ چند بھائیوں نے تو وہیں ہندوستان ہی میں دارالعلوم دیوبند کے قریب ہی دین کی خدمت شروع کی۔ اپنی نور سے، اپنی روشنی سے معاشرے کو روشن کرنے لگے۔ ان میں مولانا عنایت الحق صاحب بھی تھے۔ مولانا عنایت الحق صاحب جامع مسجد دہلی کے امام تھے۔ جامع مسجد دہلی کے اس محلے کی یہ مسجد تھی جس کے حکیم سعید رحمہ اللہ بھی رہائشی تھے۔ یہ ایک انتہائی مرکزی مسجد تھی جس میں مولانا عنایت الحق صاحب امام تھے۔ ان کے دوسرے بھائی مولانا معز الحق رحمہ اللہ، مولانا زین العابدین رحمہ اللہ، مولانا سراج الحق رحمہ اللہ، یہ چاروں بھائی اپنے وقت کے جید علماء اکرام تھے اور معروف علماء اکرام تھے۔ یعنی معاشرے میں ان کا ایک نام تھا، ان کی ایک پہچان تھی۔ اب بھی آپ مولانا معز الحق، یہ 2 بھائی مولانا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عنایت الحق رحمہ اللہ، یہ تو تقریباً جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ انہیں زیادہ موقع نہیں ملا اس دنیا میں جینے کا، لیکن مولانا معز الحق رحمہ اللہ یہ 2009 تک دین کی خدمت کرتے رہے۔ تقریباً نصف صدی سے زائد انہوں نے حدیث کی کتب پڑھائی۔ بخاری شریف کا ان کا درس بہت ہی مشہور تھا، جامع و مانع درس تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خوش چین تھے، ان کے بلکہ ان سے خلیفہ مجاز بھی ان کے تھے۔ پھر ان کے کچھ رشتہ دار کراچی بھی آئے۔ اب کراچی میں بھی ان کا تقریباً تیسرا چوتھا پیڑا ان کا چل رہا ہے، اور وہ ان کا ایک فیض ہے، ان کی دعائیں تھی شاید ان بزرگوں کی، ماشاءاللہ اب تک ان کے بچے دینی مدارس سے، دینی مساجد سے جڑے ہوئے ہیں، عالم بن رہے، حافظ بن رہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب تک یہ تقریباً ایک ہی خاندان میں، مثال کے طور پر مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم کو آپ لے لیں، ان کے 5 بیٹے ہیں، پانچوں کے پانچوں عالم ہیں اور ان میں سے 4 حافظ ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ ایک ہی گھرانے میں آج کل کے ماحول میں کسی کے 4 بیٹے 5 بیٹے ہو تو وہ ایک بلکہ مدرسے میں بیچتا ہے، حافظ کو بناتا ہے، بقایا کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کل میرے کام آئیں گے، اس میں دنیاوی میرا ہاتھ بنیں گے، جب بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں گے۔ لیکن دین کی اتنی سوچ نہیں ہوتی، لیکن یہاں ان 5 بیٹے پانچوں کے پانچوں مدارس میں دے دیے، ان کو عالم بنوایا، حافظ بنوایا۔ اب ماشاءاللہ بہت سے لوگوں سے وہ اچھا کھا رہے پی رہے، اللہ ان کو کھلا رہا پلا رہا ہے، ایسی بات نہیں، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور گھر بیٹھ کے وہ کھا رہے پی رہے بہت ہی اچھے طریقے سے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین میں اللہ نے بہت بڑی برکت رکھی، اور اس خاندان سے اللہ دین کا بہت کام لے رہے۔ بڑے بڑے مدارس میں اب اسی خاندان کے افراد خدمت سر انجام دے رہے۔ جامعہ فاروقیہ میں مفتی حبیب اللہ حسین صاحب، دارالعلوم سرحد اکوڑا خٹک میں مولانا بلال عابد صاحب، یہ بھی اسی خاندان کے افراد میں شامل ہے۔ اور حجازی خاندان ان کا نام کیوں پڑا؟ مولانا بحر النعام حجازی، یہ جب کراچی آئے، کراچی کے مدارس میں اور مساجد میں انہوں نے وقتاً فوقتاً، آخر وقت میں پھر جوہر کالونی میں انہوں نے امامت، خطابت اور تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ تو یہ تقریباً 18 سال تک بلا ناغہ بلا وقفہ یہ حجاز مقدس جاتے رہے حج و عمرے کے لیے، اور 4 مہینہ وہاں ٹھہرتے تھے۔ ان حجاز مقدس سے ان کی اتنی محبت تھی کہ ہر سال جاتے، 18 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ یہ وہاں جاتے تھے، اور 4 مہینے دوسرے بھائی بھی ان کے تھے، وہ وہیں کام کرتے تھے، تو وہاں وہ دبئی سے وہ یہاں حجاز مقدس آتے، اور یہ کراچی سے، پاکستان سے وہاں جاتے، دونوں بھائی وہاں ملتے، اور یہ مولانا بحر النعام حجازی صاحب 4 مہینے وہاں گزارتے، اور 18 سال ان کا یہ معمول رہا۔ اور اس وقت بحری جہاز، 2 جہاز بحری جہاز چلا کرتے تھے، الشمس اور سفینۃ الحجاج، تو یہ اس میں جاتے، سفر کرتے وہاں۔ تو حجاز مقدس سے محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مولانا بحر النعام حجازی رکھا۔ اب ان کی اتباع میں ان کے بیٹے بھی رکھتے، تو اسی میں تردن للباب ہم نے اس خاندان کو حجازی خاندان کا لقب دیا۔ امید ہے ان کے جو اب پھیل چکے ہیں
پاکستان میں ان کے خاندان طورغر میں، پشاور میں، نوشہرہ میں، کراچی میں جگہ جگہ واقع، بلکہ اتنا وسیع اور بڑا خاندان میں ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہے کہ خاندان والوں کو ایک دوسرے سے کچھ لوگوں کا ابھی تک رابطہ بھی نہ ہوا ہو، تو وہ بھی اس حجاز مقدس سے محبت کی وجہ سے، پھر مولانا بہار النعام حجازی صاحب سے محبت کی وجہ سے رحمہ اللہ، ان سے محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو حجازی کہلوانا، اور ہم نے جو ان کو حجازی کا لقب دیا ہے شاید وہ اسے، بلکہ یقیناً اسے پسند کریں گے۔ تو بات یہ تمہید اس لیے باندھنی پڑی کہ مولانا فضل ربی صاحب آئے تو یہ بھی انہی خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے بہت پرانا۔ وہ جب کراچی آئے تو مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے حضرائے تفنن، وہ شاعر ہے، نعت خواہ ہے، میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اس مجلس کو یادگار بنانے کے لیے چند اشعار آپ کہیں، اب تخلیق فرمائے۔ تو وہ بیچارے بیمار بھی تھے کراچی جب آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب میں نعت سنا دیتا ہوں، بعد میں اشعار بنا لوں گا، یعنی آپ کے اوپر۔ تو بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ میری خواہش ہے کہ حجازی خاندان پر میں اشعار بناؤں ان کے لیے، تو مجھے کچھ معلومات چاہیے۔ وہ معلومات میں نے ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ اکٹھی کر کے ان کو دی، تو انہوں نے بہت ہی زبردست نظم بنائی ہے۔ تو آئیے وہ نظم سنتے ہیں۔ اس نظم میں تقریباً نام بھی آ گئے اور خدمات بھی آ گئے، اور آخر میں یہ دعا گو بھی ہوں اور نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں جو نسل نو ہے حجازی خاندان کی، کہ یہی اصل چیز ہے۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے زبردست عالم بنے تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو۔ آپ سیاستدان بننا چاہتے ہیں، اس سے پہلے زبردست عالم بنے۔ آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، غرض آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے عالم بنے۔ آج کل تو مشکل نہیں ہے یہ، اکثر مدارس ایسے ہیں جس میں دینی اور عصری علوم دونوں ساتھ چل رہی ہے، یعنی آپ جب ایک ہی مدرسے میں عالم بھی بن رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، اس میں آپ ایم اے بی اے جو آپ کرنا چاہے عصری علوم وہ کر سکتے، تو یہ اب کوئی مشکل بات نہیں رہی۔ تو اس لیے یہی اصل چیز ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عالم اٹھایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہے تھے، تو وہ یہی راستہ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ، دوسرے اس خاندان کی بڑی بات میں بتلانا بھول گیا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے، مولانا محمد علی لاہوری، یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے پرسنل سیکریٹری تھے۔ جب یہ دونوں کابل گئے اور بعد میں کابل کی سرزمین بھی ان پہ تنگ ہوئی، تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ترکی ہجرت کر گئے اور اپنے پرسنل سیکریٹری مولانا محمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ پاکستان کی سرزمین چلے جائیں، وہاں باجوڑ شہر گاؤں، آپ باجوڑ گاؤں چلے جائیں اور وہاں پٹھانوں میں ہی شادی کریں، تاکہ وہاں بھی آپ کا لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ کا جو فیض ہے یہ پھیلے، ہمارا جو مشن ہے دین کی خدمت یہ پھیلے۔ انہوں نے اسی طرح کیا، باجوڑ کی سرزمین پر آئے اور وہاں لوگوں کو علم سے منور کرنے لگے اور روشنی پھیلانے لگے، ظلمت کا اندھیرا، ظلمت ختم کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے تقریباً وہاں 61 مدارس قائم کیے اور پٹھانوں میں ہی شادی کی، اور جب ان کے بچے ہوئے، ان کی بیٹیاں ہوئی تو وہ بھی پٹھانوں میں ہی دی۔ تو یہ دو بھائی جو تھے، مولانا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا معز الحق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عقد میں انہی مولانا محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں تھیں، یعنی یہ لوگ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھتیجیاں تھیں، ان کے عقد میں مولانا محمد احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھتیجیاں ان کے عقد میں تھیں، وہ جو اب تک تقریباً زندہ تھی، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ خاندان مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، اور اب تک بہت اچھے طریقے سے اسے نبھا رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے ذریعے اللہ سے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ یہ خاندان اسی طرح علم اٹھائے رہے۔ آئیے سنتے ہیں مولانا فضل ربی صاحب کو۔